ہمارا آج کا موضوع خاندان ہے۔ خاندان ہمارے ہاں عام طور پر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نیوکلیر خاندان سمپل جس میں میاں بیوی رہتے ہیں، اور دوسرا جوائنٹ فیملی سسٹم جس میں والدین بھی ہو سکتے ہیں ساتھ رہتے ہوں، ساس سسر بھی ساتھ رہتے ہوں، اور باقی رشتہ دار بھی ساتھ رہتے ہوں۔ خاندان مل کر معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ اگر ٹھیک نہ ہو تو بہت سے بھلائی کے کام نہیں ہو سکتے۔ تو یہ خاندان کا یونٹ جو کہ بیسک سیل ہے، اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو ہم خود بھی اور وہ لوگ جو کہ بہت نیک متقی پرہیزگار ہیں بہت سے اچھے کام نہیں کر سکتے۔ انسان کو پوری زندگی خاندان کی ضرورت رہتی ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک۔ اس خاندان سے ہمیں تعاون ملتا ہے، حفاظت ملتی ہے، ہمدردی ملتی ہے، اور بہت سے ہمارے مسائل بھی خاندان میں یکجا رہنے سے حل ہوتے ہیں۔ نئی نسل کی تربیت بھی اسی خاندان میں ہوتی ہے۔ اگر یہ خاندان توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے، تو پھر ایک تو نسل کشی ہوتی ہے، بے حیائی پھیلتی ہے، اور بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، بیہیویئر کے مسئلے ہوتے ہیں، سائیکیٹری کے، ڈپریشن کے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ خاندان کو توڑنا یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان کا تخت سمندر پر یعنی پانی پر ہے۔ وہ اپنے چیلے روانہ کرتا ہے کہ دنیا میں پھیل جاؤ اور افراتفری اور بگاڑ پیدا کر کے واپس آؤ۔ ایک چیلا آتا ہے، اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے کہ میں نے یہ خرابی پیدا کی، وہ کہتا ہے تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ خرابی پیدا کی، وہ کہتا ہے تم نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ بالآخر ایک اور اس کا چیلا یا شاگرد آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے اندر جدائی پیدا کر دی، لڑائی کروا دی۔ وہ کہتا ہے ہاں تم نے یہ کام بہت اچھا کیا۔ اور روایات میں وہ کہتے ہیں، الفاظ یہاں تک آتے ہیں کہ وہ شیطان اس چیلے کو گلے لگا لیتا ہے کہ تم گویا کہ بہت اچھا کام کر کے آئے۔ تو اس شیطان کا کام فیملی کے نظام کو بگاڑنا ہے، اور اسلام اس کے مقابلے میں اس فیملی کے نظام کو قائم رکھنا اور پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنانا چاہتا ہے۔ خاندان کی بنیاد نکاح پر ہوتی ہے، میاں بیوی کے اچھے تعلقات ہوں، گھر کا ماحول خوشگوار ہو تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جا سکیں، اور نتیجتاً ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو۔ یہ اسلام کا خاندانی نظام قائم کرنے کا ہدف ہے۔ نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، النکاح من السنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے اس سنت پر عمل نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح تاخیر سے نہ کیا جائے، نکاح کا اعلان کھلے عام کیا جائے، سب کو معلوم ہو کہ یہاں نکاح کی تقریب ہو رہی ہے اور کن کے افراد کے درمیان نکاح ہو رہا ہے۔ خطبہ نکاح پہ اگر آپ غور کریں تو 3 آیتیں ہیں عام طور پر۔ اس میں ایک جانب تو یہ کہا گیا کہ قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، گویا میاں اور بیوی کو پہلے دن بتا دیا گیا کہ تمہیں صحیح بات کرنی ہے۔ اور پھر وہ 3 آیات میں 3 دفعہ تقوی کا ذکر، اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی محبت میں نیک کام کرنا اور برے کام سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ تو تقوی کی بات کی گئی، اور پھر قرآن میں تو جگہ جگہ نکاح و طلاق کے مسائل بیان کیے گئے۔ ایک پوری سورہ طلاق کے نام پر ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ اتنی تفصیل سے قرآن میں نہیں آیا جتنا تفصیل سے یہ بتایا گیا کہ کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نکاح نہیں ہو سکتا، طلاق کے مسائل کیا ہیں، یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ قرآن میں بتائی گئیں۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 10، 11 اور 12 میں ایک 7 نکاتی فارمولہ بیان کیا کہ لوگوں کے درمیان تعلقات کس طریقے سے اچھے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور ان 7 نکات میں یہ بتایا گیا کہ بھائیوں میں اختلاف ہو تو صلح کروا دو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو برے القاب سے یاد نہ کرو، یہ نہ کہو کہ یہ ٹھنگنا ہے، یہ کالا ہے، یہ اندھا ہے، تانا نہ دو، کسی کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کے منہ پر کہا جائے کہ تم میں یہ عیب ہے، یہ تانا دینا ہے۔ اگر اس کی غیر موجودگی میں کہا جائے تو یہ غیبت ہے۔ وہ عیب اس کے اندر موجود نہ ہو اور بتا دیا جائے تو یہ تہمت ہے۔ ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ تجسس نہ کرو،
ایک شخص یہ دیکھے کہ گاڑی تو کھڑی ہوئی ہے لیکن وہ صاحب نماز میں نہیں آئے، کسی کی ٹو لگانا، جاسوسی کرنا، اس سے منع کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بدگمانی نہ کرو، ہر شخص کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور غیبت نہ کرو۔ یہ 7 اصول بتا دیے گئے سورہ الحجرات میں لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ فرمائی گئی کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ آپ نے فرمایا اگر 2 بھائیوں میں اختلاف ہو رہا ہو تو ان میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات بگڑ رہے ہوں، ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جنگ تو ایک چال ہے، جنگ کے موقع پر بھی آپ نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ یعنی اتنا بڑا گناہ جس کی سزا حدیث میں آتی ہے کہ حضور نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کو بٹھایا جاتا ہے، اس کے رخساروں کو چیرا جاتا ہے ایک ٹول کے ساتھ گدی تک، دائیں جانب بائیں جانب، اور بار بار یہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، کون شخص ہے؟ بتایا گیا یہ شخص جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ نشر ہو جایا کرتا تھا۔ جھوٹ بولنے کی ایک جانب یہ سزا، لیکن خاندان کو بچانے کے لیے اس کی بھی اجازت دی گئی۔ پھر یہ کہ میاں بیوی کے تعلقات کو مزید سمجھانے کے لیے قرآن نے ایک اور اسلوب اختیار کیا۔ فرمایا گیا سورہ البقرہ میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے، بیویوں کے لیے، اور بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے، جسم میں کوئی خامی ہو اسے بھی ڈھانپ لیتا ہے، اور سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے مختلف لباسات آتے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات اس نوعیت کے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں، عیوب کو کہیں اور نہ بتائیں، مشکلات میں سہارا بنیں، دکھ کے موقع پر جو ہے انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں اگر ہم الگ الگ طریقے سے غور کریں، شوہر کے بارے میں، شوہر کو قرآن نے ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ ایک جانب یہ کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ انہیں ایک درجہ حاصل ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ پھر شریعت نے مرد پر ذمہ داری ڈالی معاشی معاملات کی کہ وہ گھر سے باہر کام کرے اور جو ہے وہ سپورٹ کرے، اور گھر میں جو ہے وہ خاتون خانہ گھر کی اور اپنی اولاد پر حکمرانی کرے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شوہر کے گھر اور اولاد پر حکمراں اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ بہت سی احادیث ہیں، میں نے یہاں ایک اور حدیث لکھی کہ جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کا حکم مانے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنا بڑا اجر ان چیزوں کے پر عمل کرنے سے عورت کو یا بیوی کو دیا گیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی شام گئے اور دیکھا کہ ایک قبیلہ ہے بہت بڑا، اور قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ واپس آئے، اللہ کے رسول سے ملاقات کی، کہا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ شام میں تو لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر دنیا میں کسی شخص کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ بیوی کو شوہر کی کس درجے عزت کرنا ہے۔ معاملات کو چلانے کے لیے کسی بھی کمپنی میں ایک ہی سی او ہوتا ہے، ایک ہی چیئرمین ہوتا ہے، ایک ہی ڈائریکٹر ہوتا ہے، اگر 2 ہوں تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس فیملی یونٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے، معاملات کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے اسلام نے مرد کو عورت پر فوقیت دی۔ پھر یہ کہ میاں بیوی کے تعلقات میں صبر اور برداشت ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک صحابی اپنی بیوی کی شکایت لے کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہیں شکایت یہ تھی کہ ان کی بیوی ان کے سامنے زور زور سے بولتی ہیں۔ جب وہاں گئے، سیدنا عمر کے دروازے پر نوک کیا یا آواز دی تو معلوم ہوا کہ سیدنا عمر کی بیوی بھی زور سے بول رہی ہیں۔ وہ کہنے لگے، سوچا کہ جو شکایت میں لے کر آیا تھا وہ مسئلہ یہاں پر بھی ہے، اب تو یہاں شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ واپس لوٹے، اتنے میں سیدنا عمر دروازے سے باہر آئے، بلایا کہ تم نے مجھے آواز دی اور چل دیے۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ حل ہو گیا، آپ کے یہاں بھی وہی مسائل ہیں جو میرے یہاں ہیں۔ تو سیدنا عمر نے اس شخص کو سمجھایا، دیکھو میری بیوی زور سے بولتی ہے لیکن یہ میرے بچوں کی ماں ہے،
یہ میرے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، اور میرے دوسرے کام بھی گھر کے کرتی ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کمپرومائز، وہ جو حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ عورت پسلی کی مانند ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، کمپرومائز کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو یہ چیز اس سے بتانا مقصود ہے، اور اس کو مزید جو ہے واضح کیا گیا سورہ نساء کی ایک آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں میں سے کوئی ایک چیز ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سی اور بھلائیاں، خوبیاں میں رکھ دی ہوں۔ تو انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے، ہمیں اسی لحاظ سے، اسی پیکیج کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ پھر میاں بیوی کے درمیان محبت، اور محبت سے بڑھ کر باہمی احترام ہونا چاہیے۔ احترام کا درجہ محبت سے زیادہ ہے۔ سیدنا خدیجہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور گھر میں تشریف لاتے، دروازے پر آتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ کو لے جا کر بٹھاتی اور پانی پیش کرتی، گویا اس طریقے سے روزانہ اپنے شوہر کو وہ ریسیو کرتی، ان کا استقبال کرتی۔ اور پھر یہ کہ شادی سے پہلے مرد حضرات کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، دوستوں کا حلقہ ہوتا ہے، کاروبار پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو شادی کے بعد وہاں سے کچھ وقت کم کر کے گھر میں وقت دینا چاہیے اس خاتون کے لیے جو کہ اپنی پرانی زندگی 20-22 سال کی زندگی چھوڑ کر نئے گھر میں آتی ہے، اور اسے وقت دیا جائے، وہ زیادہ اس کی مستحق ہے۔ پھر یہ کہ میاں بیوی میں تعلقات خوشگوار کرنے کے لیے تعریف بھی کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، انہیں یہ خیال تھا اور صحیح خیال تھا کہ اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کا یہی خیال تھا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑھ کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ہمت کر کے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ۔ تو انہیں حیرت ہوئی، کہا نہیں حضور، میں جاننا چاہ رہا ہوں مردوں میں آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابوہا، عائشہ کے والد یعنی ابو بکر۔ کہا اچھا حضور، ان کے بعد کون ہے؟ حضور نے فرمایا ان کے بعد عمر۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں رک گیا، پھر میں نے مزید نہیں پوچھا، ایسا نہ ہو کہ حضور کچھ اور نام لیتے رہیں اور میرا نام اس میں شامل نہ ہو۔ تو یہ گویا کہ بھری محفل میں اللہ کے رسول نے اپنی زوجہ محترمہ کی تعریف کی، اس کو عیب نہیں سمجھا، اور ضرور یہ اطلاع سیدہ عائشہ تک پہنچی ہوگی کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کامنٹس دیے، تو انہیں کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ تو یہ باہمی تعریف کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ تفریح، جائز تفریح کو بھی اسلام میں الاؤ کیا گیا۔ نیزے پر شو دکھانے والے حبشی جب مدینہ کی مسجد میں آئے تو حضور نے سیدہ عائشہ کو ان کا وہ پورا دکھایا جو شو تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور کو سر درد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدہ عائشہ کو بھی سر میں درد ہو گیا۔ سیدہ نے حضور سے شکایت کی کہ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے اس درد میں تمہارا انتقال ہو جائے، میں یعنی اللہ کا رسول تمہاری نماز جنازہ پڑھوں اور تمہیں اپنے ہاتھ سے دفناؤں؟ کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو سیدہ نے کہا کہ حضور آپ کی اور بیگمات بھی ہیں اور میں تو ابھی چھوٹی ہوں۔ تو اس طرح کی ہلکی پھلکی تفریح لائٹ موڈ میں ہو جایا کرتی تھی۔ پھر تعلقات جو میاں بیوی کے بڑے اہم ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، چیزوں کو چھپانا نہیں چاہیے۔ معلوم تو چل جائے گا اگر آج نہیں تو کچھ ماہ اور کچھ سالوں کے بعد۔ تو اگر تعلقات میں ہر چیز بتا دی جائے، مشورہ کر لیا جائے، تو بعد میں مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ 90% مسائل انسان خود اپنے زبان سے پیدا کرتا ہے۔ زبان سے جلدی میں، غصے کی حالت میں کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ جس سے تعلقات میں خرابی کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ پھر لمبے چلتے ہیں۔ اس میں جو اہم چیز یہ ہے کہ اذیت دینے والے جملے نہیں بولنے چاہیے، جنہیں ہم کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں کہ فائٹنگ ورڈز نہیں استعمال کرنے چاہیے، بلکہ ایسے ورڈز ہونے چاہیے جس میں محبت کا، ہمدردی کا اور خیر خواہی کا اظہار ہوتا ہو۔ طنز نہیں کرنا چاہیے، تانا زنی نہیں کرنا چاہیے۔ تانا کرنا تو کسی کو جسمانی طور پر مارنا، یہ تھپڑ مارنے سے زیادہ برا کام ہے۔ اور اگر کبھی اختلافات ہو جائیں تو اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، تو بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کیا جائے، جب بچے موجود نہ ہوں تو اس وقت جو ہے انہیں ڈسکس کر کے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک دوسرے کو گفٹ دیے جائیں، مشترکہ دلچسپیاں تلاش کی جائیں اور ان پر اکٹھے وقت لگایا جائے، اور اچھے اور برے وقت کے ساتھی بننے کی کوشش کی جائے۔ پھر خاندان میں والدین بھی ہوتے ہیں یا ساس سسر بھی ہوتے ہیں۔ والدین کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ اطاعت، خدمت، محبت کا رویہ رکھا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ لا تقل لہما اف،
انہیں اف تک نہ، کبھی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اگر اف سے بھی کمتر کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ استعمال فرماتے ہیں۔ معلوم ہوئے کہ سب سے کمتر کلمہ اف ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے استعمال کیا تو وہ بھی والدین کے سامنے نہیں کہنا چاہیے۔ ان پر محبت کی نظر مشکات کی حدیث ہے، نفلی حج کرنے کے برابر ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرے گا اس کے درجات کے لحاظ سے تو اس کی سزا انسان کو دنیا میں مل جائے گی۔ والدین کی نافرمانی ایسا عمل ہے کہ دنیا میں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ والدین کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ان کو وقت دیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کی جائے، سنا جائے ان کے مسائل کیا ہیں۔ انہیں شاید پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں شاید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں ان کی اولاد ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے بات چیت کرے، ان کی سنے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ کام ہمیں اپنے والدین کے بارے میں کرنا چاہیے، اور یہ کہ انہیں اذیت دے کر ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ ایسے کام کرنا چاہیے کہ والدین خوش ہو کر خود آپ کو اور ہمیں دعا دیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ان سے دعا کی درخواست کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں اور آپ کے حق میں دعا کریں۔ والد کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ والد خوش تو اللہ بھی خوش، والد ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ پھر حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیانی دروازہ ہے، تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، چاہو تو اس دروازے سے فائدہ اٹھا لو۔ گویا والد کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ والدین کو بھی بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ایک الگ سے حدیث آتی ہے کہ اگر والد اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گا تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ والد عام طور پر بہت مصروف ہوتے ہیں بیرونی ذمہ داریوں پر، اور انہیں اس کا وقت نہیں ملتا یا توجہ اس جانب نہیں جاتی کہ وہ بچوں کے حق میں دعا کریں، تو انہیں بھی دعا کی ترغیب دی گئی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ دو طرح کی احادیث آتی ہیں، ایک تو یہ کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، اور دوسرا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب انسان چاہے تو جنگ کر کے، جہاد کر کے، جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جنت حاصل کر لے، یا پھر ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے۔ ایک آسان طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ ایک دفعہ بنو مراد قبیلہ جو کہ یمن سے متعلق تھا مدینہ آیا، مدینہ کے باہر ٹھہرا۔ سیدنا عمر کو جب معلوم ہوا کہ بنو مراد قبیلہ یمن سے آیا ہے تو آپ وہاں گئے اور وہاں جا کر یہ آواز لگائی، افیکم اویس بن عامر، کیا تمہارے درمیان اویس بن عامر ہیں؟ یہ وہی اویس ہیں جنہیں اویس قرنی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آواز کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وصیت کی تھی کہ عمر تم زندہ رہو گے، تمہارے زمانے میں یمن سے یہ قبیلہ آئے گا، اس میں ایک اویس نام کا شخص ہوگا، اس کے جسم پر برس کا نشان ہوگا، بیٹی لوگوں، اور وہ مستجاب الدعوات ہوگا، تم اس سے اپنے بارے میں دعا کروانا۔ مستجاب الدعوات ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، اور والدہ کی خدمت کی بنا پر وہ مدینہ پہنچ کر ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھ کر صحابہ ہونے کا شرف حاصل نہیں کر سکے تھے، لیکن والدہ کی خدمت کی بنا پر یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ سیدنا عمر سے کہا گیا کہ وہ ان سے دعا کروائیں۔ اس کے بعد خاندان میں جو پورا یہ بنایا گیا، خاندان میں میاں بیوی کے حقوق بتائے گئے تاکہ ان کے تعلقات استوار رہیں۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت ہو۔ اولاد کو صرف کھانا کھلانا اور اچھا لباس پہنانا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر انہیں نفع بخش دنیاوی تعلیم دینا، نفع بخش اور مذہبی تعلیم، کم از کم بیسک تعلیم جس میں حلال و حرام کی تمیز ہو، اخلاق اور معاملات کا ذکر ہو۔ پھر یہ کہ بچپن سے ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کے نیک اعمال کی انہیں عادت ڈالنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل جن کی فقہ سعودی عرب میں قانون کے طور پر نافذ ہے، وہاں کی عدالتیں ان کی فقہ کے لحاظ سے فیصلے کرتی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ 4 سال کے تھے اور یتیم تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ فجر کی نماز میں 4 سال کے بچے کو مسجد کے دروازے سے اندر داخل کر دیا کرتی تھیں اور نماز کے بعد ان کو لینے آ جاتی تھیں۔ اب 4 سال کا بچہ کیا نماز پڑھتا ہوگا، لیکن عادت ڈلوانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور بعد میں کتنے بڑے امام بنے کہ وہ ہمارے 4 ائمہ اربعہ میں شامل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو اور ان کا بستر الگ کر دو۔
حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تحفہ تم اولاد کو دیتے ہو ان میں بہترین تحفہ ان کو اچھے اخلاق دینا ہے. یا دولت کی بات نہیں کی گئی یا وراثت مال جائیداد چھوڑنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اولاد کو اچھے اخلاق دینا سب سے بڑا تحفہ قرار دیا گیا. پھر یہ کہ اولاد کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بٹھائی جائے، اللہ کا خوف بٹھایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، مسلمان ہیروز، ان کی بایوگرافیز رول ماڈل کے طور پہ انہیں پڑھائی جائیں، انہیں بتایا جائے کہ تمہیں ایسا بننا ہے. اور اولاد کو بچپن ہی سے ایک ٹارگٹ دے دیا جائے کہ تمہارا ٹارگٹ جنت کو حاصل کرنا ہے. یہ دنیاوی تعلیم، یہ دنیاوی کاروبار، یہ سب کے سب جو ہے وہ آخری ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے مدد کے طور پر استعمال ہوں گے، اور یہ ٹارگٹ ان کے ذہن میں بٹھا دیا جائے اور بار بار اسے دہرایا جائے تاکہ پختہ ہو جائے کہ ان کی زندگی میں مقصد کیا ہے اور کیوں بھیجا گیا، انہیں کیا چیز حاصل کرنی ہے. اولاد میں انصاف کیا جائے. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو جو انہیں بہت پسند تھا ایک غلام ہدیہ کیا، تو ان کی بیوی کو یہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ اس پر مہر تصدیق لگوائی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے اس معاملے کو حضور کے پاس بھیجا. حضور نے حضرت نعمان سے پوچھا کیا تم نے تمام بیٹوں کو غلام دیے ہیں ہدیے میں؟ انہوں نے کہا حضور ایسا تو میں نے نہیں کیا. آپ نے فرمایا یا تو اسے واپس لے لو یا تمام بیٹے کو ایک ایک غلام دو تاکہ سب میں انصاف ہو جائے. اگر انصاف نہیں ہوگا تو یہ بعد میں بہت بڑے مسائل کا سبب بنتا ہے. پھر اولاد کے دین اور ایمان کی فکر کی جائے، اور اس کے لیے ایک پریکٹیکل ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ گھر میں ایک حصے کو مسجد قرار دے دیا جائے، وہاں بیٹھ کر روزانہ یا آلٹرنیٹ ڈیز یا ہفتے میں ایک دفعہ ڈسکشن ہو، کچھ کامن دینی پروگرام سنے جائیں، کچھ خیالات کا تبادلہ ہو، کچھ انہیں اچھی باتیں بتائی جائیں. تو یہ ایک اگر ماحول بن جائے، جگہ مختص ہو جائے اور کام باقاعدگی سے ہو تو یقیناً اس کے اچھے اثرات نکلیں گے. بہت گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ممالک بھیجنا چاہتا ہے. اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا تاخیر ہو سکے بہتر ہے. جب بچہ میچور ہو کر جائے گا تو وہاں جا کر بہت جلدی وہاں کی سوسائٹی کا اثر قبول نہیں کرے گا. امیچور جائے گا تو جلدی تبدیل ہو جائے گا، اور وہاں پر لوگوں کو میں نے تبدیل ہوتے دیکھا ہے. بڑے اچھے اچھے لوگ آتے ہیں اور چند ماہ میں ان کی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں اور وہاں کے ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان سے مستقل رابطہ رہنا چاہیے. اگر ہو سکے تو کوئی بڑا ان کے ساتھ جائے، ان کے ساتھ رہے، انہیں وہاں کسی اسلامی تنظیم یا کسی گروہ یا سنڈے اسکول کہیں اٹیچ کروا دیا جائے. ان سے گفتگو جاری رہے تاکہ مستقل ٹچ میں رہیں، اور یہاں پر الیکٹرانک طور پر بھی ان کی تربیت کا سلسلہ جاری رہے. پھر اولاد کے حقوق میں یہ کہ تعلقات ایسے ہونے چاہیے اولاد سے، دوستانہ ہوں لیکن ایسے دوستانہ نہ ہوں کہ ان کی ہر بات مانی جائے. جہاں بات ماننے والی ہو مانی جائے، جہاں سمجھانا ہو سمجھایا جائے، اور اس طرح کے تعلقات ہوں کہ وہ اپنے تمام مسائل آپ کے پاس لے کر آئیں. اگر انہوں نے اپنے مسائل آپ سے چھپانا شروع کر دیے تو سمجھ لیجئے کہ بگاڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اگر ایسے تعلقات ہو گئے کہ بچے نے آپ کے سامنے زور سے بولا تب بھی معاملہ گڑبڑ ہے. معاملے کو کبھی اس نہج تک نہ آنے دیجئے کہ بچہ آپ کے سامنے زور سے بولے اور غصے کا اظہار کرے. پھر معروف اور اچھے طریقے سے ان پہ خرچ کیا جائے. ہم جو مال جمع کرتے ہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے بعد ہمارے بچوں تک پہنچنا ہے، اور اس مال کو بچوں نے اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے. تو کیوں نہ ابھی سے اس مال کو استعمال کرنے کا طریقہ انہیں سمجھا دیا جائے اور ان پر اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے. بیٹیوں کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بہت سے معاشروں میں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا. انہیں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تو پرائے گھر میں چلے جانا ہے، اس کی تربیت یا اس کے اوپر خرچ کرنے میں کمی کی جاتی ہے. حدیث میں اس سے منع کیا گیا، بلکہ ترغیب دی گئی کہ بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ایک ساتھ ایک جیسا ٹریٹ کیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ ایک فقیرنی میرے گھر پر آئی اور مجھ سے کچھ مانگا. میرے پاس اس وقت ایک کھجور تھی. اندازہ کیجئے سیدہ کے پاس ایک کھجور، اور وہ ایک کھجور فقیرنی کو دے دی. اس مانگنے والے نے کیا کیا کہ اس فقیرنی نے اس کھجور کے دو حصے کیے. آدھا حصہ ایک بیٹی کو دیا، آدھا حصہ دوسری کو دیا، خود کچھ نہیں کھایا اور بچیوں کو لے کے چلی گئی.
جب حضور نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا عمل اس خاتون کو جنت میں لے گیا. ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا عمل اس خاتون کو جنت میں لے گیا. تو یہ انصاف کی بات ہے. پھر یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہوتی ہے بہن کی یا بیٹی کی, واپس آ جاتی ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی, تو حدیث میں آتا ہے سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ لوٹ آنے والی بہن یا بیٹی پر خرچ کیا جائے جبکہ وہ متعلقہ یا بیوہ بن کے تمہاری جانب آ جائے. اگر یہ نہ کیا جائے تو معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. پھر یہ کہ عام شکایت ہے کہ بچے بات نہیں مانتے, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, بچے توجہ نہیں کرتے, بات نہیں مانتے. یہ بات نہ ماننے والا عمل یہ یک بار کی نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے, پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو شروع سے بچوں کی اچھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ نہ کی جائے تو پھر یہ کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں بڑا خاص جو ہے وہ الفاظ کے سلیکشن کا بھی حصہ ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ اسکول سے آتا ہے, پریشان ہے. اگر آپ یہ کہیں گے جب بھی اسکول سے آتے ہو تمہارا منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے, اور پریشان ہو جائے گا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ آج کچھ اپسیٹ لگ رہے ہو, کیا مسئلہ ہے, ہمدردی کا اظہار کریں گے تو پھر کھل کر آپ کے سامنے بات کرے گا. تو اس طرح کے فائٹنگ ورڈز نہ ہوں, ہمدردی والے, خیر خواہی والے الفاظ ہوں تو تعلقات اچھے رہیں گے. جب بچہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ ہمدردی کی جا رہی ہے, مجھ پر طنز یا مذاق نہیں کیا جا رہا, تو پھر یہ کہ وہ آپ کو اپنی پوری بات بتائے گا. بچہ کتنا بھی چھوٹا ہو, اسکول میں ہونے والے ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہوتا ہے. تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا حل ہے, تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی اس کا حل بھی بتائے گا. تو اسے اندازہ ہوگا کہ ہاں میرے معاملات میں دلچسپی بھی لی جا رہی ہے. پھر یہ کہ واقعہ اتنا اہم نہیں ہوتا, واقعے پر رد عمل اہم ہوتا ہے. گھر میں کسی بچے نے گلاس توڑ دیا, والد یا والدہ غصے میں آ گئے اور ڈانٹ دیا. اب وہ 100-500 روپے کا گلاس ٹوٹ گیا, اور بچہ پوری عمر سمجھے گا کہ یہ میری اہمیت نہیں ہے, یہ گلاس کی اہمیت تھی. وہ ساری عمر اس آئیڈیا کو ٹو کرے گا. یا بڑا بچہ ہے, گاڑی کہیں لگا دی اور آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی, آپ نے کہا تمہارے پاکٹ منی سے پیسہ کاٹوں گا, تو اسے فیل کرے. تو یہ کہ مطلب اگر واقعہ ہو جائے تو انسان اپنے رد عمل کو, ریئیکشن کو کنٹرول میں رکھے اور جو ہے اسے انتہائی ہمدردی کے ساتھ ڈیل کرے, تو یقیناً آئندہ اسے نصیحت ہوگی. کشمکش بھی ہو جاتی ہے, بالکل نیچرل پروسیس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میں کماتا ہوں اور میرے والد نہیں کماتے, میں مال لے کر آتا ہوں, اپنی مرضی سے جتنا چاہے خرچ کر لیتے ہیں. حضور نے والد کو بلایا اور بلا کر پورا واقعہ سنا, اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک, تو اور تیرا سارا مال تیرے والد کے لیے ہے. گویا والد جس طرح چاہیں تمہارے مال میں تصرف کر سکتے ہیں, جس طرح چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے سیدنا عمر کی خدمت میں آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا, نافرمانی کرتا ہے. سیدنا عمر نے بیٹے کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ ماجرا کیا ہے. بیٹے نے کہا کہ حضور پہلے یہ بتائیے کہ بیٹے کے حقوق کیا ہیں, میرے رائٹس کیا ہیں وہ بتائے جائیں. سیدنا عمر پرجلال شخصیت, اور بیٹا پوچھ رہا ہے کہ حقوق بتائے جائیں. سیدنا عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ تمہارا والد تمہارے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دین کی بنا پر شادی کرنی چاہیے, حسب و نفس, خوبصورتی یا دولت کی بنیاد پر نہیں. تو پہلا یہ حق یہ ہے کہ ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے. دوسرا یہ کہ تمہارا نام اچھا رکھے, اور نام کا اثر بھی شخصیت پر پڑتا ہے. کسی کا نام عبداللہ ہو, محمد ہو اور کھڑک سنگھ ہو تو بہت فرق پڑے گا. پھر تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اسے کلمہ پڑھائے اور قرآن سکھائے. بیٹے نے کہا بس یہاں رک جائیے, یہ تینوں حقوق میرے والد نے پورے نہیں کیے. تو آپ نے یہ کیس جو ہے وہ برخاست کر دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ کاش وہ بیٹا اس وقت سید عمر کو نہ روکتا تاکہ آپ اور بتاتے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں, تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا. لیکن اللہ کو یہ منظور تھا اور معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے ماحول میں بھی اور پرانے ماحول میں بھی کہ والدین جو ہے کچھ آزاد خیال ہوتے ہیں اور بچے بہت مذہبی ہوتے ہیں, اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں بہترین مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے.
انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا کہ بہت ادب کے ساتھ، یا ابت، قرآن بار بار کہتا ہے اے پیارے ابا جان آپ ان بتوں کو نہ پوجیے، تو بڑے پیار کے ساتھ ادب کے ساتھ اپنے والد کو سمجھاتے ہیں. وہ نہیں مانتے ایک الگ بات ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے وہ بیٹے اولاد آزاد خیال ہوتی ہے، والدین مذہبی ہوتے ہیں، اور والدین چاہتے ہیں کہ بیٹے ہماری جانب آ جائیں، ہم جیسے بن جائیں بلکہ ہم سے اچھے بن جائیں، اور جو یہ کشمکش شروع ہوتی ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کے لحاظ سے بیٹوں کی تربیت کی ضرورت ہے. ان کے اسکول کے معاملات کو دیکھنا، ان کی کمپنیز، ان کے دوستوں کو، اور جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، وقت لگانا، انہیں اچھی چیزیں بتانا. یہ ایک طویل پروسیس ہے، لیکن اسے شروع کیے بغیر یا اسے جاری رکھے بغیر اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. آج کل ایک مسئلہ سوشل میڈیا کا ہے. آج کا بڑا فتنہ اسکرین کا فتنہ ہے. پہلے یہ گھر میں ایک کمرے میں ہوتا تھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ کی شکل میں آیا، اب ہماری ہتھیلی میں آ گیا، ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ جاتا ہے. تو اسکرین کے فتنے سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. اگر بچے چھوٹے ہوں تو کچھ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. کچھ رولز بنائے جا سکتے ہیں، کچھ کامن اکاؤنٹس کھولے جا سکتے ہیں، اور ان کا ٹائم فکس کیا جا سکتا ہے. اگر بچپن سے عادت ڈال دی جائے تو یہ کہ انشاءاللہ کارآور ہوگی. اور اس کے علاوہ بچوں کو بتایا جائے کہ جو میڈیا اوپن ہے اس وقت، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کھل کر بات کی جائے، انہیں بتا دیا جائے کہ یہ چیز تمہیں استعمال کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، اور یہ بے حیائی کے، شرم کے کام ان کو بتا دیے جائیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میڈیا کو شہد کی مکھی بن کر استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جائے، انہیں سکھایا جائے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تصاویر کے اندر شہد کی مکھی پھول میں سے رس چوس رہی ہے، لیکن وہ گندگی کے ڈھیر کی جانب نہیں جاتی. وہاں جانے والی مکھی کوئی اور ہوتی ہے، شہد کی مکھی یہ کام نہیں کرتی. تو ہمیں میڈیا کو شہد کی مکھی بن کر استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کی اچھی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. والدین کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور یہ ذمہ داری پہلے 10-12 سال تک بہت اہم ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. اگر پہلے 10-12 سالوں میں وقت لگایا جائے، محنت کی جائے، بچوں میں عادتیں پختہ کروا دی جائیں، پھر پوری زندگی سکون رہتا ہے. تو والدین کا جو محاذ ہے وہ چومکھی محاذ ہے. انہوں نے بچوں کے سوشل میڈیاز کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کے دوستوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کے دوستوں کی کمپنی کیسی ہے، وہ کیا کرتے ہیں. بچوں کے اسکول کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے کہ اسکول کیسا ہے، وہاں کیسی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں کے ٹیچرز کیسے ہیں، اور بچوں کی خود تربیت بھی کرنی ہے. تو 4 محاذوں پہ والدین کو لڑنا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ مطلوب ہے. اب آج کل کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی ہے، سب سے کامن تو واٹس ایپ ہے، اور باقی چیزیں بھی ہیں. ان سے بھی انسان کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ نے ایسا نہیں بنایا، ایک گروپ بنا لیجئے ہیپی فیملی کے نام سے، ہماری فیملی کے لوگ اس کے اندر ہوں، ایک دوسرے سے اچھی چیزیں شیئر کریں. جہاں بچے نے غلطی کی، بچی نے، تو بتا دیا. بعض اوقات انسان منہ پر نہیں کہہ سکتا، باقی لوگوں کے سامنے میسیج میں آ سکتا، یا یہ کوئی اچھی چیز مل گئی، میسیج آ گیا، وہ شیئر کر دیا. ذاتی تجربات شیئر کر دیے. اگر بچہ دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، تو بھی اسے شامل کیا جائے اور یہ باتیں پہنچائی جائیں، اور ذاتی تجربات جو ہے وہ انہیں اس طریقے سے پہنچائے جا سکتے ہیں. اکٹھے بیٹھ کر بھی اس میڈیا کے ذریعے اچھے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں. اولاد کی تربیت کے بعد اب ایک اہم مسئلہ ساس اور بہو کا ہونا اور ان کے ساتھ تعلقات میں توازن کا ہے. اس میں ایک ساس کا بھی کردار ہے اور بہو کا اور شوہر کا بھی. ساس کا کردار یہ ہے کہ وہ ایک لڑکی کو جو کہ 20-22 سال کسی اور گھر میں رہنے کے بعد آئی ہے، ایک پودے کو آپ نے کسی اور جگہ سے اکھاڑ کر ایک نئی جگہ لگا دیا. اب اسے وقت ملنا چاہیے تاکہ وہاں کی ایٹماسفیئر سے وہ تعارف ہو جائے یا وہاں کے حالات کو سمجھ لے. تو اسے مانوس ہونے کا وقت ملنا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے، اسے بیٹی کی طرح کی محبت ملنی چاہیے. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بہو اور نند میں لڑائی ہو جائے تو اس لڑائی کو 2 بہنوں کی لڑائی کی طرح پہ ڈیل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ نند کی حمایت کی جا رہی ہے اور بہو کی نہیں کی جا رہی. اگر ان کو بہنوں کی طرح لیا جائے گا تو اختلافات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور مزید نہیں ہوں گے. پھر یہ کہ بیٹے سے بیجا شکایتیں نہ کی جائیں بہو کی. جہاں تک ہو سکے معاملات کو خود ایک شخص جو ہے وہ سارا دن باہر کام کر کے آیا، اب گھر پہنچتی شکایات ملنا شروع ہو گئی تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ مسائل خود حل کر لیں اور بیٹے تک یہ بات نہ پہنچے. بہو کا کردار یہ ہے کہ وہ فرما بردار بیٹی بن کر اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرے، ساس اور سسر کا ادب کرے اپنے والدین کی طرح، اور وہ بھی شوہر سے اپنے سسرال والوں کی شکایت نہ کرے
تاکہ شوہر کے ساتھ جو ہے نا وہ پہلے والا معاملہ نہ ہو۔ پھر یہ کہ خاندانی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ جب والدین ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو شادی سے پہلے بیٹے کی تمام طرح توجہ ماں کی جانب ہوتی ہے، گویا ساری محبت ماں کے لیے ہوتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے، بہو گھر میں آتی ہے، تو بیٹے کی محبت اب بڑھ جاتی ہے۔ اب بیٹا بہو کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے اور ماں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، تو اکثر بیشتر مائیں اس کو فیل کرتی ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، مدرس کو یہ فیل نہیں کرنا چاہیے اگر بیٹے کی توجہ ان کی جانب کچھ کم ہو رہی ہے جو کہ شادی سے پہلے تھی، اور اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ شوہر کا کردار یہ ہے کہ وہ بیوی اور اپنے خاندان کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرے۔ بس اوقات یہ مشکل ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے حالات جو ہے وہ زیادہ خراب نہیں ہوں گے اگر توازن قائم کرنے کی مسلسل کوشش کی جاتی رہے۔ خاندان کے اندر بگاڑ کا ایک اہم سبب بعض اوقات بے تکلفی ہوتی ہے۔ خاندان میں بے تکلفی ہو، غیر محرم سے پردے کا اہتمام نہ ہو، بالکل جو ہے وہ کھلی گپ شپ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ دیور تو موت ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ شوہر جو ہے اپنی سالی کے ساتھ بے تکلف نہ ہو، مخلوط محفلیں نہ منعقد کی جائیں کہ جہاں پر کھلے عام فقرہ بازی ہو رہی ہو اور جو ہے وہ گپ شپ ہو رہی ہو، تو ان سے منع کیا گیا۔ تو اب اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اس تمام گفتگو کے بعد مثالی خاندان کیا ہے۔ یہ شاید ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ مثالی خاندان وہ ہے جہاں رشتوں میں محبت اور احترام ہو، جہاں ہر شخص اپنے فرائض سے واقف ہو اور اپنے حقوق سے آشنا ہو۔ جب بھی کوئی شخص جو اس کا فرض ہے وہ کم لے اور اپنے حقوق زیادہ ادا کرے، تو آپ سوچئے کتنا اچھا معاشرہ ہوگا۔ مجھے کہیں پر جو ہے وہ 100 روپے خرچ کرنا ہے اور میں 150 خرچ کر دوں، اور جہاں مجھے 100 لینے میں اسے کم لوں، اس سے یقیناً تعلقات بہتر ہوں گے۔ ایک تو یہ کیا جائے، اور پھر خاندان کے مسائل کو اچھے طریقے سے فوراً حل کرنے کی کوشش کی جائے، اسے نظر انداز نہ کیا جائے، اسے بڑھنے نہ دیا جائے۔ اور پھر یہ کہ پورے کے پورے خاندان میں کوشش کی جائے کہ وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، اور پورے خاندان کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے پورے خاندان کو لے کر ایک ساتھ جنت میں جانا ہے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہو کہ ہمارے خاندان کو کوئی فرد پیچھے نہ رہ جائے اور جہنم میں نہ چلا جائے، تو ساتھ جنت میں لے جانے کی کوشش ہو۔ یہ پورے خاندان کا ایز اے ہول مقصد ہونا چاہیے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ کام مشکل ہے اور بسا اوقات مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ ان مشکلات کا ذکر خود قرآن نے کر دیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ نا 100% کام ہونا چاہیے۔ مشکلات ہوں گی۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان مسلمان نہیں ہوا، ڈوب گیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بچوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا، ایک بیٹے کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ چیزیں ہوئیں، یہ بتانا اور قیامت تک قرآن میں اسے رکھنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے رہے کہ مشکلات رہیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی میں حل نہ کر پائیں، لیکن اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کوئی ترازو ایسا نہیں ہے جس میں انسان کی کوشش کو تولا جا سکے۔ ہاں، آخرت کے ترازو میں انسان کی کوشش کو تولا جا سکے گا۔ آج کوشش کی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن یہی کوشش جو ہے آخرت میں بہت بڑے اجر کا سبب بنے گی، تو یہ جاری رہنا چاہیے۔ پھر ہماری مشکلات کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم عام طور پر جو ہے وہ دین سے دور ہوتے ہیں، ہمیں دین کی معلومات نہیں ہوتی، معاملات کا علم نہیں ہوتا، اور پھر علم کم ہوتا ہے تو ہمارا عمل بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے علم و عمل کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ علم و عمل کم ہوگا تو نتائج کیا نکلیں گے کہ فیملی لائف کے اندر ڈے ٹو ڈے چیزوں کے اندر مسائل پیدا ہوں گے اور ان کے بڑھنے کا اندیشہ رہے گا، اور بعض اوقات تو طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، اور آج کل تو بات بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے جب سرچ کیا نیٹ پر تو معلوم ہوا کہ امریکہ میں ایک تو لوگ ویسے شادی کم کرتے ہیں، 50% ڈائیورس ہو جاتی ہیں، اور پاکستان کی فگر تو مجھے ملی نہیں، کہیں پر لکھا ہے 35% شادی کے بعد، کہیں پر 15 اور کہیں پر 50، تو اچھی خاصی، اور یہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور ایلیٹ کلاس میں، ہائر سوسائٹی میں تو اس کا ریشو اور زیادہ ہے۔ تو اس کو اگر ہم روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں شروع سے مسائل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹارگٹ کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اس میں پہلا یہ کہ ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگٹ کلیئر ہونا چاہیے کیا ہے۔
ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے. ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہیں, ہم جنت سے نکالے ہوئے ہیں اور ہمیں دوبارہ اس مقام کو حاصل کرنا ہے, اور پورے خاندان کو ساتھ لے کر جانا ہے, اپنے دوستوں کو, اعزا و اقربا کو ساتھ لے کر جانا ہے. تو اس کے لیے ٹارگٹ ہمارے سامنے رہنا چاہیے, اور یہ کام جو ہے وہ ایک لیکچر سے پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے. ہم مطالعہ بھی کریں, مذہبی پروگرامات میں شرکت کریں, دروس کی محفلیں اٹینڈ کریں, اپنے ہاں یہ پروگرام کروائیں تاکہ مسلسل ہمارا رابطہ ان کے ساتھ رہے. یہ یاد دہانی رہے گی تو یہ کام ہمارا آسان ہوتا رہے گا. اور پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ غیر شرعی چیز ہے. عبداللہ بن مسعود, جن کو سیدنا عمر نے عراق بھیجا تھا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے, وہ ہفتے میں ایک دفعہ درس قرآن دیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے انتقال کے بعد 48 سال تک صحابہ کی تعلیم و تدریس کی, ان کو پڑھایا. تو یہ خواتین نے بھی اس کام کو کیا, مردوں نے اس کام کو کیا, اور بھی بہت سی مثالیں اس ضمن میں ملتی ہیں. ایک مثال تو جو ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ قبیلے والے تباہ ہو گئے جو اپنے ساتھ کے قبیلے والوں کو دین نہیں سکھاتے. آپ نے 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی اور نیچے اتر آئے. اب صحابہ کو تشویش ہوئی کہ حضور نے یہ بات کن کے بارے میں فرمائی. تو کچھ لوگ سمجھ گئے کہ حضور نے یہ بات قبیلہ اشر کے بارے میں ارشاد فرمائی. ایک صحاب کو دوڑایا کہ فوراً جاؤ صحرا سے قبیلہ اشر کے کسی نمائندے کو لے کر آؤ اور حضور سے ملاقات کرواؤ, ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ دنیا میں ناکام اور آخرت میں ناکام ہو جائے. تو ایک شخص وہاں سے آیا اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ کے آج کے خطبے کا اشارہ ہماری جانب تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں تمہاری جانب تھا. کہا اچھا حضور, پھر ہمیں 1 سال کا وقت دیجئے, ہم اس 1 سال میں اپنے پڑوس کے قبیلے والوں کو دین سکھائیں گے. گویا معاملہ اپنے تک رکھنے کی بات نہیں ہے, اس روشنی کو حاصل بھی کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. اور یہ چیز قرآن میں جا بجا آئی. میں نے یہاں 4-5 آیتیں لکھی ہیں, لیکن بہت سی آیات ہیں. ان آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ تم تبلیغ کرو. تم دین, اگر ہم تبلیغ نہیں کریں گے تو دین کے احکامات لوگوں تک نہیں پہنچیں گے, اور جو نہیں پہنچیں گے, جو ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں, یہ پھر آخرت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اس شخص کو معلوم تھا دین کے احکامات کا, لیکن چھپائے مجھ تک نہیں پہنچائے. یہ ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے. ہمیں اپنے حق میں گواہ چاہیے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اس دن کھڑے ہو کر ہمارے حق میں گواہی دیں کہ یا اللہ, اس شخص نے مجھے دین سکھایا تھا, مجھے نماز کی جانب لے گیا تھا, مجھے قرآن کی تعلیمات پہنچائی تھی. اور پھر وہ ہمارے لیے ہمارے سفارشی اور گواہ بن جائیں گے. اور یقین کیجئے کہ اس دن ایسے سفارشیوں اور گواہوں کی بہت ضرورت ہوگی. اس کے لیے یہ کام اکیلے رہ کر ایک فیملی میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کسی اجتماعیت کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا ہوگا, اور یہ کام مسلسل کرنا ہوگا. بدقسمتی سے ہمارا ماحول ایسا ہے, میڈیا کا, ہمارے آس پاس ہمارا تعلیمی نظام, کہ جو ہمیں دین سے دور لے جانے والا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اسی تندہی اور جستجو کے ساتھ کوشش نہیں کریں گے تو ہم جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور بہت دور نکل جائیں گے. اس لیے بھی کسی اجتماعیت سے جڑنا بہت ضروری ہے. اور جس طرح آج یہ پروگرام ارینج کیا ہے, یہ ایک اجتماعیت ہے, لوگ آئے, یہاں پر گفتگو ہوئی. اگر ایسے پروگرام چلتے رہیں گے تو یقیناً جو ہے نا وہ ہم سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اس میں جماعت اسلامی کے تحت بھی بہت سے پروگرامات ہوتے ہیں. قرآن فہمی کی کلاسیں ہیں, سیرت النبی کے بارے میں لیکچرز ہو رہے ہیں, مردوں کے پروگرامات ہوتے ہیں, خواتین کے ہوتے ہیں, بچوں کے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پروگرام ہوتے ہیں. تو پوری فیملی کو کسی نہ کسی اینگل سے ایسے پروگرام میں انگیج کروانا چاہیے تاکہ وہ ٹچ میں رہیں اور ان کی تربیت اور اصلاح کا سلسلہ جاری رہے. آخر میں ساری گفتگو کا خلاصہ, پہلا نقطہ تو وہی سورہ تحریم کی آیت ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آج کی میری گفتگو جو میں نے آپ تک کنوے کی ہے, اس میں ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اور اس جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اس طرح کے پروگرامات میں شریک ہو اور کسی اجتماعیت کا حصہ بنے, شامل ہو, تاکہ یہ کام آسان ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم.